یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ یہ جو تبدیلی رونما ہوئی ہے اس شہید کے پاک خون سے، اس کو محفوظ رکھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس عنوان سے ہماری آرزو تھی کہ پاکستان کے اندر ایک پوری ملت تشیع کا، اور اس میں اہل سنت بھی شامل ہو، اس عظیم شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس کی عزت و تکریم کرنے کے لیے ہم ایک بہت بڑا اجتماع کریں۔ الحمدللہ اس میں یعنی ہماری قوم کامیاب ہو گئی، اور جو ہمارے قائدین تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کر 13 جون کو مینار پاکستان پر ایک عظیم الشان اجتماع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسے یہ شخصیت تاریخ ساز ہے، اور جیسے ہم ایک تاریخ ساز دور سے گزر رہے ہیں، جیسے اس وقت تشیع نمایاں ہے اور خوبصورت ہے لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ، جو کہ حقیقت میں بھی خوبصورت ہے، وہ عیاں ہو گیا ہے، تو اس صورتحال میں یہ اجتماع بھی تاریخ ساز ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا اجتماع پاکستان میں تاریخ تشیع میں ایسا اجتماع پہلے کبھی نہ ہوا۔ وہ ہمارے اجتماع جو لوگ بزرگ 6 جولائی 1985 میں 86 میں شہید قائد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مینار پاکستان پر بہت بڑا اجتماع ہوا تھا قرآن و سنت کے نام سے، اور اس کے بعد پھر 1-2 اور اجتماعات بھی ہمارے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ اجتماع پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونا چاہیے۔ اس میں دیکھیں جو اس کے لیے صورتحال ہے، اہمیت وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ شہید کی عظمت ہے، رہبر معظم کی عظمت، یعنی یوں آپ سب دشمن نے ایک مرج تقلید ہمارے روحانی قائد پر حملہ کیا، ان کو شہید کیا، یعنی آپ یوں سمجھیں یہ ہمارے باپ تھے، پوری شیعہ قوم کے باپ تھے۔ تو آپ بتائیں اگر کوئی آپ کے باپ کو قتل کرے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا سلوک کرتے ہیں؟ وہ ہمارا دشمن ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے باپ کو شہید کیا ہے۔ تو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنے باپ کی عزت و تکریم کے لیے جتنا بڑا یہ ہمارا اجتماع ہوگا اتنا زیادہ دشمن پر خوف بھی طاری ہوگا۔ تو بڑا اجتماع کرنا ہے۔ نمبر 2، کیا جو وہ دشمن تھا وہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو رد عمل آیا آقا کی شہادت کے بعد وہ پاکستان سے تھا۔ کیا کسی اور ملک میں بھی جوانوں نے شہادتیں دی یا نہیں دی؟ لہذا دشمن کا سب سے یعنی گہری نظر ہے پاکستان پر۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے یا یہ حالات ہوتے ہیں اس کے بعد دشمن ہمارے خلاف کچھ نہیں کرے گا؟ ابھی آپ نہیں دیکھ رہے یو اے ای میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہزاروں مومنین کو کیا کہتے ہیں ڈیپورٹ کر دیا، ان کے کاروبار تباہ، ان کو اذیتیں دے کے جیلوں میں رکھ کے۔ ہم اس کی بھرپور انداز سے مذمت کرتے ہیں، اور پھر ہم اس وزارت خارجہ اپنی کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ اس نے کہا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ واقعیت ہے 30,000 سے زائد لوگ وہاں سے ڈیپورٹ ہوئے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کویت میں کیا ہو رہا ہے، مومنین علماء کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ بحرین میں کیا ہو رہا ہے، ان کا کیا جرم ہے؟ ٹھیک ہے، کا جرم کیا کہ وہ شیعہ یا وہ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو آپ نے تو الہلال حمایت کی ہے، تو کیا دشمن آپ کے حوالے سے چپ رہے گا؟ آپ سمجھتے ہیں؟ تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ عظیم الشان اجتماع کر کے، اور اس اجتماع کی خوبی یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پوری شیعہ قوم جو ہے وہ اکٹھی ہے ایسے مٹھی بھر کے، تو وہ دشمن کے سامنے اپنا قوت کا بھی اظہار کرے گی، تاکہ دشمن اگر کوئی سازشیں کر رہا ہے ہمارے خلاف تو وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائے۔ تو دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ، اسرائیل اور امریکہ کی سازشوں کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ عظیم الشان اجتماع کریں اور اپنی قوت کا بھرپور انداز سے مظاہرہ کریں، اور آئندہ آنے والے حالات کے لیے ہم جو ہے وہ اکٹھے بھی ہوں اور ایک اظہار بھی کریں۔ تیسرا اس میں اتحاد و وحدت کا مظاہرہ ہے کہ پوری شیعہ قوم اکٹھی ہے۔ یہ ہم سب کی آرزو تھی، سالوں سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی شیعہ قوم کیا ہو،
کاش اکٹھی ہو جائے. اب شیعہ قوم اکٹھی ہو رہی ہے تو ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لہذا میرے دوستوں وقت ختم ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ سب پر ذمہ داری ہے, جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں, اگر آپ شیعہ قوم کے فرد ہیں تو پھر آپ سب کی ذمہ داری اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ہر ایک شخص اپنی توان کے مطابق اس میں کوشش کرے. کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, اس کی بھرپور انداز سے تشہیر کریں, ایڈورٹائزمنٹ کریں. سوشل میڈیا ہے, اس کے ذریعے سے کہیں سے اس بارے میں آپ کو اطلاع آتی ہے, آپ اس کو آگے بھیجیں. فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, کہ اس کے ذریعے سے بھرپور تشویق کریں, ترغیب دلائیں لوگوں کے کہ وہ اس میں کیا ہو, شریک ہو. آپ خود اپنا پلان بنائیں کہ بھئی ہم نے اس پروگرام میں شریک ہونا ہے. امام بارگاہوں میں, اپنی مساجد میں بینر بنوا کے ہم لگوائیں اس کے لیے کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے, تاکہ ہماری قوم اس سے کیا ہو, آگاہ ہو. اور پھر یہاں انشاءاللہ ہم کمیٹی بنائیں گے. آپ کیا کریں, رجسٹریشن کروائیں کہ کون کون لوگ اس میں جائیں گے, اور اپنے خرچے پہ جانا ہے. مجھے یہ بتائیں, اگر ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے, ہمارا کوئی بڑا, تو اب ہم اس کی عزاداری یعنی اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تجہیز, تکفین, اس کا سوم, مجلس ختم, جمعرات, کل خوانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں سے مانگتے ہیں چندہ دے دو, ہمارا باپ فوت ہو گیا تو لہذا ہم نے مجلس کروانی ہے. کرتے ہیں ہم کچھ؟ نہیں. تو یہ بھی ہمارا تو امت کا باپ تھا, امت اسلامیہ کے بعد. اب ان کی یاد میں ایک مجلس, لہذا سب اپنی اپنی توان کے مطابق جتنا کوئی کر سکتا ہے اس میں مالی طور پر بھی کنٹریبیوٹ کرے, اور اس پروگرام کو بھی کامیاب کرنے کے لیے سب اپنا اپنا جو ہے وہ رول پلے کریں. انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں مومنین کا انشاءاللہ تعالی یہ سب سے بڑا اجتماع ہوگا, اور اس میں آپ سب لوگ شریک ہوں گے. پروردگار عالم ہمیں اس میں تو کامیابی عطا فرما.